ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ امام صاحب نے خواب ہی میں عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نور الدین کو بتا دو کہ آج رات فرنگی دمیات سے واپس ہو گئے۔ امام صاحب نے خواب ہی میں عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے جس سے وہ میری بات پر یقین کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ حرم کے ٹھیلے پر سجدہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا الہی محمود کی مدد نہ کر لیکن اپنے دین کی نصرت کر۔ بھلا محمود کتے کی کیا حیثیت کہ اس کی مدد کی جائے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ امام صاحب نیند سے بیدار ہو کر سیدھے مسجد چلے آئے۔ نور الدین زنگی روزانہ اس وقت مسجد آ کر صبح صادق تک نوافل ادا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آ گئے۔ امام صاحب نے خواب کہہ کر اس کو سنا دیا، مگر اس میں کتے کا لفظ دہرانے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب زنگی نے کہا مجھے پوری بات سناؤ۔ امام صاحب پس وہ پیش کرتے رہے، لیکن پھر زنگی کے شدید اصرار پر پورے الفاظ دہرا دیا اور نور الدین کے آنسو بہہ نکلے۔ اسلام کی اس پوت نے 58 برس عمر پائی۔ اتوار 17 شوال 511 ہجری 10 فروری 1118 کا سورج طلوع ہوتے وقت جنم لینے والا یہ مجاہد 11 شوال 569 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے وفات کی خبر پورے عالم اسلام میں سخت ماتم بچ گئی، اور خصوصاً شام اور مصر کی مسلمانوں کے قابل رحم یہ اتنا بڑا گورنر جو سلطان نور الدین زنگی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اب ان کی نظر سلطان کی کسی جانشین کو تلاش کر رہی تھی جو ان جیسے قوت ایمانی، جہانداری اور جہانگیری کا نمونہ دکھلائے اور جہاد کی اس شمع کو روشن کرے جسے سلطان مرحوم رحمت اللہ علیہ جلا کر گئے تھے۔ اسباق تاریخ آپ نے دوسرے حصے کا مطالعہ کیا یا سن لیا یا دیکھ لیا جو نور الدین کی جہادی مہمات کا ذکر کرتے ہوئے سالار شیر کوہ کے مصر جانے سے شروع ہوتا اور نوجوان یوسف کے الملک الناصر صلاح الدین بننے پر ختم ہوتا ہے۔ بغور مطالعہ کرنا اور سننے سے ان واقعات میں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم حکمرانوں کو ہمسایہ مسلم ممالک سے خیر خواہانہ تعلق رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسلکی تضادات اور مذہبی اختلافات کو بے نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر نور الدین زنگی نے مصر کے بنو عبید کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوتا تو آگے چل کر خود شام بھی فرنگیوں کی ضد سے نہ بچ پاتا۔ بار بار عہد کی خلاف ورزیاں کرنے والے غدار اور مکار دشمن پر قابو پانے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صلاح الدین نے شاور کو موقع پاتے ہی اچک لیا اور شیر کوہ نے اس کا قضیہ نمٹا کر مصر کی سیادت حاصل کر لی۔ مصلحت وقت کے تحت دوسرے مسلک و مذہب کے حاکم کی ماتحتی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس سے مسلمانوں کا مفاد وابستہ ہو۔ اگر صلاح الدین نے مذہبی بنیاد پر عازد کی نیابت اختیار کرنے سے اعتراض کیا ہوتا تو بہت مشکل تھا کہ اگلے 100 برسوں میں بھی مصر اہل سنت کا اقتدار قائم ہوا تھا۔ سیاسی تدابیر اور مواقع شناسی قابل تعریف ہیں اور بدعہدی مسلمانوں کے شان کے خلاف مصر میں قدم رکھنے والے سے لے کر وہاں اپنی حکومت بنانے تک صلاح الدین نے کسی ایک موقع پر بھی بدعہدی، مکر و فریب یا دھوکہ دہی سے کام نہیں لیا۔ کامیاب سیاست وہی ہے جو اصولوں پر مبنی ہو، حکومت ملنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے اعمال کی احتساب کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حکمران سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ بدترین حکومتوں کا تسلسل دیکھ کر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مصر کے مسلمانوں نے 3 صدیاں ظالم حکام کے چنگل میں گزار دی، پھر ایک دن انصاف کی صبح طلوع ہوئی۔ بعض اوقات ایک بات بہت ناگوار محسوس ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے، مگر اس سے انکار نہیں کر دینا چاہیے، خصوصاً جب وہ کوئی اجتماعی، خاندانی، ادارہ جاتی، معاشرتی یا قوتی بالائی کا کام ہو۔ یوسف نے دل پر پتھر رکھ کر ایسا ناگوار مہم کو قبول کر لیا۔ اللہ نے بدلے میں اسے مصر کا تاج و تخت دے دیا۔ اللہ ایسے کسی شخص سے بھی کام لے لیتے ہیں جس کا ماضی اتنا شاندار نہیں ہوتا مگر منصب دے کر اللہ اس کو
اس کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت بھی اس کا ایک نمونہ ہے۔ یاد رکھنا، بغاوت کے مرتکب لوگ اگر عقیدے اور نظریے کی بنا پر اقدام کر رہے ہو، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، تو ان کی صلاحیت اور ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایسے خطرناک حریفوں کو نپٹا دینا بہتر ہوتا ہے جس صلاح الدین نے تواشی، امارت الیمنہ اور دوسرے باقی امراء کے ساتھ کیا۔ آگے چل کر عمرائے شام سے کشمکش میں کیا کچھ ہو گیا، پوری کی پوری بات شام کی سیاسی ابتری اور صلاح الدین ایوبی کا کردار۔ نور الدین زنگی کے جانے کے بعد خواہان ملت کے لیے یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اس مجاہد کے ادھورے کام کو وہی رجل رشید پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے جو شام کے بجائے مصر میں برسر اقتدار ہے، جو سلطان سے نسبی تعلق نہیں رکھتا مگر سلطان کے مقصد اور اہداف کو ان کے بیٹوں، بھتیجوں اور دیگر رشتہ داروں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ بلا شبہ مصر کے حکمران صلاح الدین ایوبی کے لیے اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس ادھورے کام کے تکمیل کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لے، جسے نور الدین یعنی سلطان نور الدین شروع تو کر گئے تھے مگر ان کا کوئی خاندانی وارث اس کی تکمیل کا اہل نہیں دکھا رہے تھا اور کوئی اس میں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ سلطان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے الملک الصالح اسماعیل کو دمشق میں امراء سلطنت کے ایک اجلاس میں، جس میں ابن المقدم، قاضی کمال الدین، ابو صلاح اور جمال الدولہ ریحان جیسے عمائد موجود تھے، نئے بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ مگر یہ 11 سالہ جانشین بلا خود کیا کر سکتا تھا؟ اگر عمراء اس سے پورا تعاون نہ کرتے تو اس کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی۔ شام کے عمراء کے لیے سب سے مشکل سوال یہ تھا کہ دولت نوریہ کی طاقتور ترین ستون صلاح الدین ایوبی کو اب کیا حیثیت دی جائے۔ بہت سے عمراء ایوبی کو شام کی سیاست سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ ابن المقدم اور حسام بن الدین حسین جیسے چند عمراء کا کہنا تھا کہ صلاح الدین کو اپنے مشوروں میں شریک رکھا جائے اور ارکان سلطنت کے سب سے بے دخل نہ کیا جائے، ورنہ وہ خود مختاری کا اعلان کر کے الملک الصالح کے حلقہ و گوشی سے آزاد ہو جائے گا یا مصر کی طاقت کے بل بوتے پر سب کو دبا کر الملک الصالح کا سرپرست بن جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ ان کی میٹنگ چل رہی تھی اور میٹنگ میں باتیں تھی مگر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ہر مسلمان کی طرح صلاح الدین ایوبی نے بھی سلطنت نور الدین کی وفات کی خبر نہایت غم کے ساتھ سنی۔ ان کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ عمراء الملک الصالح کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اور نتیجہ بکاری کی وجہ سے ان کا فائدہ اٹھائیں گے اور شام ایک نیا خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے خواہش تھی کہ اس موقع پر عمراء شام متحد ہو کر الملک الصالح کی اطاعت کرے اور خانہ جنگی سے امن میں آ جائیں اور ان سے ان کی دامن بچے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کی وفات پر اپنے تعزیتی مراسل میں عمراء شام کو تحریر کیا۔ اس حادثے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، صبر اور استباق کا دامن ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اگر یہ امر واقع ہوا اور موت کا عام حکم اکا نور الدین پر نافذ ہو گیا ہے تو اب حوادث مصائب ٹوٹ کر رہیں گے۔ بادشاہ اپنی مملکت کو اپنی اولاد کے لیے مستحکم کرتے ہیں، اچھے پہل کے لیے اچھے زمین میں بیج ڈالتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کہو اور جس سے اللہ ناراض ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں پوٹ پڑ جائے اور دشمن کامیاب ہو جائے اور وہ نعمت جو زمانے نے تک ہار کر حقداروں کو دے دی تھی چھین جائے۔ تم یک جان ہو جاؤ، ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ایسے دل بن جاؤ جو محبت سے جڑے ہو، ایسے شمشیر بن جاؤ جو ایک نیام میں جمع ہو جائے۔ تنازع مت کرو ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اختلاف نہ کرو اور تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ عداوت ہر جگہ سے تمہاری گات میں ہے، کفر ایمان پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہیں۔ ہم اس خانوادے کے حامی مددگار ہیں، اس کی حفاظت کریں گے اور اسے کمزور نہ ہونے دیں گے۔ اکا نور الدین کی وصیت کی خبر ہمیں مل چکی ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا جانشین اور اسد الدین گمشتکین اس کا مشیر ہے۔ اگر اس وصیت کا اعلان ہو چکا ہے تو اسے قبول کر لیا گیا ہے اور تمام حاضرین اور غائبین نے اطلاع کر لی ہے تو اطاعت کر لی ہے اس کی، تو بہتر ہے یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم خود صاحبزادے کے نصرت کے لیے کمر بستہ ہیں، جو اس سے دشمنی کرے گا وہ ہمیں تلوار کے شکل میں پائے گا۔ اگر مجھے صاحبزادے اور اقام مرحوم کے وزراء اور عمراء کے درمیان ہم آہنگی کی خبر پہنچی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صلاح الدین کی امیدیں پوری نہ ہوئی، عمراء شام نے ان کے مراسل کو کوئی اہمیت نہ دی۔ سلطان زنگی کے عمراء اور گورنر نے پرپرزے نکالنا شروع کرتے ہی جن نے ایک طرف حلب کے شمس الدین ابن الدائیہ اور اسد الدین
گو مشتقین اور دوسری جانب دمشق کے شمس الدین ابن مقدم اور کمال الدین شہروزی پیش تھے۔ تجربے اور سن رسیدگی کے لحاظ سے حلب کے ابن دہیہ کو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، مگر وہ فالج میں مبتلا تھا، اس لیے دمشق ابن مقدم کو مرکزی کردار مل گیا۔ ان عمراء میں سے ہر ایک الملک الصالح کی کمزوری اور کمسنی سے فائدہ اٹھا کر ہی چاہتا تھا کہ الملک الصالح اس کی سرپرستی میں رہے اور وہ وزیر کے طور پر پورے ملک پر حکومت کرے۔ لیکن یاد رکھنا، صلاح الدین ایوبی کے وفادارانہ روش اور ان کے اپنے سردار کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ وفاداری، اس کے بیٹے الملک الصالح کے ساتھ وفاداری نبھانا اور اس کی سلطنت کو چلانا صلاح الدین ایوبی کے اپنے کردار اور اپنے معاونت سے خود ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے میرے چینل پر آپ کو جتنا وقت لگ چکا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا، تاریخ کا پتہ چل گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ اسلامک اس مبارک ہسٹری کا پتہ چل گیا ہوگا، اسلامی ہیرو کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور لائک کیجیے اور اپنے کمنٹ میں اپنی مبارک رائے سے اظہار کیجیے ضرور، اور میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرے چینل میں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے مبارک کمنٹ میں وہ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ سلسلہ یوں ہی چلتا اور جاری رہے گا، زندگی رہی تو ملاقات ضرور باقی رہے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔